ہمارے دوست جی جی سوال کیے. دو سوال تھے. ایک تو سوال پرسوں ان کا جواب آ گیا تھا جی جب حضور نے نبوت سے متعلق بحث ہاں فرمائی ہاں تھی. ٹھیک ہے. دوسرا سوال ان کا یہ ہے کہ کہتے ہیں انسانی ارتقاء اور نظریہ ارتقاء کے موضوع پر روشنی ڈالیں. یہ تو بڑا وسیع مضمون ہے. اس کو تو اس چھوٹی سی مجلس میں جس میں چھوٹے چھوٹے سوالات یا کچھ نسبتاً لمبے سوالات زیر بحث لائے جاتے ہیں، یہ پورا اس سوال کا پورا کما حق و جواب نہیں آ سکتا. ایک تو میری گزارش یہ ہے کہ اس موضوع پہ میرے بعض خطابات ہیں، جس طرح موریشس کی یونیورسٹی میں اسی موضوع پہ خطاب تھا، اگرچہ وہ نوٹس گر کے منتشر ہو گئے تھے اور اس ترتیب سے میں بیان نہیں کر سکا بات کو جو میرے ذہن میں تھی، مگر ایسی تھی بہرحال کہ جو موجود تھے ان کو سمجھ آ گئی تھی. اور بڑے بڑے علماء موجود تھے، یونیورسٹی کے چانسلر تھے، وزیر تعلیم تھے. ان سب نے ملنے کے بعد یہی تاثر دیا کہ اس مضمون پر آپ نے اسلام کے نقطۂ نگاہ سے جو روشنی ڈالی ہے وہ سیر حاصل تھی، اور بہت لطف محسوس کیا انہوں نے، حالانکہ ہندو تھے دونوں. بس اس پہلو سے میں آپ سے گزارش کروں گا کہ وہ کیسٹ ہے وہ بھی سن سکتے ہیں، لیکن جیسا کہ میں نے بیان کیا وہ میری مرضی کے مطابق پوری طرح مضمون بیان نہیں ہو سکا. لیکن کیسٹس میں دوسری جگہ سوال و جواب کی مجالس میں اس حصے کو مختلف اس کے پہلوؤں کو لے کر بیان کیا گیا ہے، وہ بھی آپ پتہ کر سکتے ہیں اور وہ سن سکتے ہیں. مگر مختصر جواب اس کا اس وقت یہ ہے کہ قرآن کریم سے یہ بات قطعی طور پر ثابت ہے کہ زندگی کو طبقہ بطبقہ، درجہ بدرجہ پیدا فرمایا گیا ہے، اور مسلسل زندگی کو آگے بڑھایا گیا ہے. اور اس سلسلے میں قرآن کریم کی ایک آیت کا میں نے درس قرآن میں بھی آخر پر ذکر کیا تھا، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم اگر اپنی پیدائش کو سمجھنا چاہتے ہو تو نفس واحدہ کیسے پیدا ہوتا ہے، تو ماں کے پیٹ میں دیکھو تمہیں ہم نے کیسی کیسی شکلیں دی ہیں. اور جو سائنسدان زندگی کے علم سے تعلق رکھتے ہیں اور خصوصاً ارتقاء سے، وہ سب جانتے ہیں کہ ماں کے پیٹ میں بچہ وہ کم و بیش ان تمام مراحل سے گزرتا ہے جن مراحل سے زندگی گزری ہے. اور ان گنت سال پہلے جب زندگی کا آغاز ہوا تھا تو ماں کے پیٹ میں جب جنین پہلی شکل اختیار کرتا ہے تو اس پہلی ادنا خام حالت کی زندگی سے مشابہ دکھائی دیتا ہے. پھر وہ تیزی کے ساتھ زندگی کے دوسرے مراحل طے کرتا ہے، یہاں تک کہ ایک موقع پر آ کے اس کی دم بھی نکل آتی ہے، اور اس وقت اس کو دیکھیں آپ تو یوں لگے گا جیسے بندر ہو. اور پھر تیزی سے وہ جس طرح فلم دہرائی جا رہی ہو بہت تیزی کے ساتھ، وہ ارب سال کا زمانہ 9 مہینے کے اندر تصویری زبان میں مکمل ہو جاتا ہے. یہاں تک کہ اچانک انسان اس طرح پیدا ہوتا ہے کہ سمیع بصیرہ، وہ دیکھنے والا بھی ہو جاتا ہے اور سمجھنے والا بھی اور سننے والا بھی. تو یہ ایک ہی آیت نہیں، قرآن کریم میں تو بکثرت آیات ایسی ہیں جو زندگی کے طبقہ بطبقہ پیدا ہونے اور پھر زندگی کے اپنے اصل کی نچلے درجوں کی طرف لوٹ جانے کا بھی ذکر فرماتی ہیں. یعنی صرف ارتقاء آگے کی جانب نہیں، بعض صورتوں میں یہ معکوس ارتقاء بھی ہوا ہے، یعنی بعض زندگی کی حالتیں ادنا کی طرف بھی لوٹی ہیں. چنانچہ قرآن کریم میں سورہ 3 جس کی عموماً نمازوں میں تلاوت کی جاتی ہے، اس میں فرماتا ہے وَالتِّینِ وَالزَّیتُونِ وَطُورِ سِینِینَ وَھَٰذَا الْبَلَدِ الْأَمِینِ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِی أَحْسَنِ تَقْوِیمٍ ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِینَ إِلَّا الَّذِینَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَیْرُ مَمْنُونٌ فَمَا یُکَذِّبُکَ بَعْدُ بِالدِّینِ أَلَیسَ اللَّهُ بِأَحْکَمِ الْحَاکِمِینَ. وَالتِّینِ وَالزَّیتُونِ وَطُورِ سِینِین، اس میں جو تین کا ذکر ہے یہ حضرت نوح کے سیلاب کی طرف اشارہ ہے،
اور زیتون کا جو ذکر ہے وہ حضرت مسیح کی طرف اشارہ ہے، اور حاضر بلد الامین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مسکن اور موطن کی طرف اشارہ ہے۔ اور یہ بھی ارتقائی اشارے ہیں کہ دیکھو مذہب کو بھی تو ہم نے ارتقائی حالتوں سے گزارا ہے۔ ایک تین کا دور تھا، پھر زیتون کا دور آیا، اور بہت فرق پڑ چکا تھا مذہبی تعلیمات میں، بڑی مکمل اور جامع ہوتی جا رہی تھیں، یہاں تک کہ بلد امین کے زمانے میں آ کر وہ تعلیم اپنے درجہ کمال کو پہنچ گئی، اور یہ مذہبی ارتقاء کی تصویر کھینچ دی ہے۔ اس کے بعد فرماتا ہے وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ۔ لقد کا مضمون بتاتا ہے کہ اس سے پہلے ان روحانی مدارج میں ترقی دینے سے پہلے ہم انسان کو اس کے تقویمی دور سے گزار کر اس قابل بنا چکے تھے کہ وہ روحانی مضامین کو سمجھ سکے اور خدا تعالیٰ سے اس کا تعلق قائم ہو سکے۔ احسن تقویم، اور تقویم کہتے ہیں درجہ بدرجہ کسی چیز کو بہتر کرتے چلے جانا یہاں تک کہ وہ درست ہو جائے۔ تقویم کے مراد ہے ایک چیز سیدھی نہ ہو، اس میں بل ہوں، کمزوریاں ہوں، ان کو آپ ٹھیک کرتے چلے جائیں یہاں تک کہ آخری شکل میں وہ مکمل صورت میں صاف ستھری اور ایک کجی سے پاک وجود بن کر ابھرے۔ یہ مراد ہے، چنانچہ فرمایا کہ ہم نے انسان کو تقویم میں پیدا کیا، پہلے اس کی وہ حالت نہیں تھی، رفتہ رفتہ مختلف مراحل سے گزار کر، مختلف مدارج سے گزار کر، اور یہی تقویم کے معنی لغات میں لکھے ہوئے ہیں، ہم نے انسان کو ترقی دے کر وہاں پہنچایا جہاں وہ اس قابل ہوا تھا کہ مذہب کو سمجھ سکے۔ ثم رددناہ اسفل سافلین، پھر ہم نے اس کو اسفل سافلین ادنا ترین درجوں کی طرف لوٹا دیا۔ یہاں دونوں معانی ممکن ہیں پائے جاتے ہوں، روحانی لحاظ سے تو یقیناً پائے جاتے ہیں کہ وہ لوگ جو اس قابل ہوئے کہ وہ خدا تعالیٰ کے کلام کو سمجھ سکیں اور اللہ تعالیٰ کا پیغام نبیوں کے ذریعے ان کو بھیجا گیا، جب وہ اس کو رد کرتے ہیں تو وہ جو پہلے اشرف المخلوقات تھے وہ ارذل المخلوقات بن جاتے ہیں، اسفل سافلین ہو جاتے ہیں، اور ادنا حیوانوں سے بھی بدتر ہو جاتے ہیں۔ یہ مضمون ہے اسفل سافلین کا۔ لیکن اگر اس کو جسمانی لحاظ سے اطلاق کر کے دیکھیں تو یہ تحقیق طلب بات ہے، مگر اس امکان کو کلیتاً نظر انداز نہیں کیا جا سکتا کہ زندگی میں بھی بعض حالتیں تنزل کی طرف لوٹیں اور ترقی کرتے کرتے کسی ایسے مقام پر پھسلیں کہ پھر وہ تنزل کا شکار ہو جائیں۔